ایک جنگل میں تیجو نام کا ایک مگرمچھ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور خودغرض تھا۔ جب بھی اسے بھوک لگتی وہ تالاب میں موجود کسی نہ کسی جانور کو مار ڈالتا۔ اس کی اس ظالمانہ فطرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سارے جانور تالاب چھوڑ کر جانے لگے اور آخرکار تیجو تالاب میں اکیلا ہی رہ گیا۔ اب اسے خوراک کے لیے تالاب سے باہر جانا پڑتا تھا اور وہ اتنی محنت کرنا بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے درختوں پر پرندوں نے بہت سارے انڈے دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ آہستہ سے ہاتھی کے پاس گیا اور کہنے لگا، ہاتھی بھائی، کیا تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ہاتھی نے جواب دیا، نہیں، مجھے تو کوئی مدد درکار نہیں ہے، مگر تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ تیجو بولا، کل میں نے دیکھا کہ تم اپنے جسم کو کھجانے میں بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے تمہارے اس مسئلے کے بارے میں سوچا اور مجھے یہ مضبوط درخت نظر آیا۔ تم اپنے جسم کو اس درخت سے آسانی سے کھجا سکتے ہو۔ ہاتھی نے خوش ہو کر کہا، تیجو بھائی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تم کتنے اچھے ہو جو میری اتنی فکر کرتے ہو، ورنہ جنگل کے دوسرے جانور تو میرا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ یہ سن کر ہاتھی خوشی اپنے جسم کو درخت سے کھجانے لگا۔ اس کے جسم کو درخت سے رگڑنے کی وجہ سے درخت لرزنے لگا اور درخت پر رکھے سارے انڈے پانی میں گر گئے۔ تیجو نے فوراً پانی میں تیر کر سارے انڈے کھا لیے۔ اس طرح اس نے ہاتھی کو بے وقوف بنایا، مگر ہاتھی کو تیجو کی چالاکی کا ذرا بھی پتہ نہیں چلا۔ بعد میں جب کوئل آئی اور اپنا گھنسلا خالی پایا تو بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے اردگرد اپنے انڈوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور تبھی قریب کے پرندوں نے اسے تیجو کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ بہت دکھی ہوئی۔ کوئل نے سوچا، ہاتھی بھائی نے اس کی مدد کر کے اچھا نہیں کیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ تیجو کے جھانسے میں آ کر میرے انڈے گنوا بیٹھے گا۔ ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ کوئل نے دوبارہ ہاتھی سے ملاقات کی اور کہا، ہاتھی بھائی، کل میں نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخوں کی وجہ سے تمہارے جسم پر زخم ہو گئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے ایک اور ترکیب سوچی ہے۔ کیوں نہ تم پہاڑوں کی چٹانوں پر اگی جھاڑیوں سے کھجاؤ، وہ تمہارے جسم کے لیے بالکل ٹھیک رہیں گی۔ ہاتھی بولا، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ میں ابھی جا کر اپنی کھجلی ان جھاڑیوں سے مٹاتا ہوں۔ یہ سن کر ہاتھی پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا بھاری جسم پہاڑوں پر اگی جھاڑیوں سے کھجانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے جھاڑیوں کے ساتھ رگڑ شروع کی، پہاڑوں کی ڈھلوان سے کچھ بڑے بڑے پتھر ڈھیلے ہو گئے اور تیزی سے نیچے پھسلنے لگے۔ یہ بڑے پتھر لڑھکتے ہوئے سیدھا تالاب کی طرف آنے لگے اور وہاں موجود بڑی بڑی چٹانیں بھی ٹوٹ کر تالاب میں گرنے لگے۔ اس زبردست گرجدار آواز اور بھاری پتھروں کے گرنے سے تالاب کی سطح پر ہلچل مچ گئی۔ تیجو مگرمچھ جو تالاب کے کنارے سکون سے آرام کر رہا تھا، وہ اس اچانک ہلچل سے متاثر ہوا اور تالاب سے بھاگ گیا۔ تباہی سے بچ نہ سکا۔ بھاری پتھروں نے اسے گھیر لیا اور اس کا جسم انہی پتھروں کے نیچے دب گیا۔ تیجو کی چالاکی اور خودغرضی کا انجام یوں ہوا کہ وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گیا اور اس کا غرور اور ظلم ایک عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ جنگل کے دوسرے جانوروں کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اب وہ ظالم مگرمچھ ان کے لیے مزید خطرہ نہ رہا تھا۔